لیکن عمل کر لینے سے انسان کے اوپر کس طرح کی رحمتیں ہوتی ہیں، آئیے ہم آپ کو اس طرف لے کر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سونا، اب یہ دیکھیے اصل میں یہاں پر وضو کی اہمیت بھی ہے، اور وضو کر کے سونا اگر کوئی بھی بندہ اپنی روٹین بنا لے، یہ قطعاً چندہ مشکل نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن وضو کر کے سو جاتا ہے، جس وقت وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے جو مکرم ملائکہ اور فرشتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صرف دعائے مغفرت نہیں کرتے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما۔ اور اس حدیث کا جو ایک ٹکڑا ہے ابتدا میں کہ اپنے آپ کو پاک رکھو، طاہر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پکیزہ کر دے گا، اسی پر بس ہے نہیں۔ حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر ایک بات اور بہت اہم ہے کہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رات کو بسر کرتا ہے، یعنی پوری رات ایک فرشتہ انسان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اگر خالی یہی اجر و ثواب ہوتا تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اس بات کی اہمیت اور قدر و منزلت ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے فرشتہ انسان کے ساتھ صرف رات بسر کر لے، یہی بہت بلند مقام ہے، یہی بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ کجا یہ کہ جب انسان کروٹ لے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ انسان خود تو مدہوش سویا ہوا ہے، خود تو بے ہوش سویا ہوا ہے، لیکن وہ کروٹ لے رہا ہے، اس کے رب نے اس کو بھولا نہیں ہے، اس نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، ہر کروٹ کے اوپر اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتا ہے اور مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے۔ آئیے آگے چلیے، جو دوسری حدیث ہے وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی باقی مفہوم پہلی حدیث کی طرح ہی ہیں، وہاں پہ کروٹ کے الفاظ ہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے، رات کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کروٹ لیتا ہے اور بیدار نہیں ہوتا، اس وقت بھی فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کروٹ لیتا ہے یا انسان رفع حاجت کے لیے باتھ روم جائے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ ساتھ رات کو بسر کر رہا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہے اور دعائے رحمت بھی کرتا ہے۔ یہ کس قدر عظمت کی بات ہے، اسی پر بس ہے۔ آئیے تیسری حدیث کی طرف چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف وضو کر کے سونے والا رات کے کسی پہر میں اگر بیدار ہوتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کا رب اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک وضو کر لینا کتنا چھوٹا عمل تھا، اور وضو کر کے رات بتانا کتنا، ہم میں سے کوئی بھی چاہے، آپ اور میں، اگر ہم اپنی زندگی کا اس کو ایک حصہ بنا لیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو باقاعدہ پریکٹس کر کے اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے اور اس کی عادت بنا لینی ہوتی ہے۔ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو وہ نیکی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور وضو کرنے کے حوالے سے دیگر جو احادیث ہیں وضو کی فضائل کے اوپر، آپ ذرا ان کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، حدیث لمبی اور طویل ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، پلکوں تک کے گناہ جڑ جاتے ہیں، منہ میں کلی کیا، ہونٹوں کے، زبان کے سارے گناہ جھڑ گئے، ناک میں پانی ڈالا ہے، سارے چہرے پہ پانی ڈالا ہے، ہر چیز کے گناہ دھل گئے، پلکوں کے اندر کے گناہ۔ کیا مطلب؟ نظر کی خیانت بھی معاف، زبان کی خیانت بھی معاف، چہرے کو دھویا، کانوں چہرے کے سارے گناہ معاف۔ اور انسان بنیادی طور کے اوپر جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان کا منبع و ماخذ، عموم کی بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ تر انسانی اعضاء ہوتے ہیں، اور اعضاء میں سے بہت اہم عضو زبان ہے، زبان کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کان کے گناہ بھی ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور زبان اور آنکھ کے گناہ تو بے شمار ہوتے ہیں، لیکن صرف وضو سے ابھی چہرے پہ پانی پڑا، سارے گناہ آنکھ کے بھی دھل گئے، کان کے بھی دھل گئے، زبان کے بھی دھل گئے۔ آگے چلیے، گناہ اور انسان کہاں سے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے کرتا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں دھو رہا ہے، پاؤں کے گناہ معاف، مسح کر رہا ہے سر کے،
ہر عضو کے بنیادی طور پہ بات اس حدیث میں یہ بات بھی ہے، ناخنوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، گویا ایک وضو کر لینے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے، پہلے آسمان پہ جبریل ہمراہ تھے، دوسرے میں رفاقت رہی، تیسرے میں معیت رہی، چلتے 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 ساتھ لمبی یہ بھی واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، واپس آیا ہی نہ بلال۔ بلال کہاں ہے؟ بلال کیا عمل کرتا ہے؟ چلتا تو زمین پہ ہے، تیرے جوتوں کی آہٹ آسمان کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر، جنت میں سدرۃ المنتہا کے قریب سنی جاتی ہے۔ کیا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال نے جواب میں کیا کہا تھا؟ مجھے تو اپنا کوئی عمل یاد نہیں ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں میں 2 نفل پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز کو ادا کرتا ہوں۔ اس روایت کے اندر بھی حضرت بلال کا یہ عمل، وضو کر کے 2 رکعت کو ادا کر دینا، یہ کس بات کی دلالت ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو وضو کرنا پسند ہے، اور وضو کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ذرا غور فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جن نشانیوں کی وجہ سے پہچانیں گے وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ صحیح حدیث میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس وضو کی روشنی اور اس وضو کے نور کی وجہ سے پہچان رہے ہوں گے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک بھی رہے ہوں گے۔ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن اس باب کے اندر ایک بات بہت اہم ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امتیوں کو پہچانیں گے وضو کے نشانوں کی وجہ سے؟ بعض روایات شفاعت کے باب میں بھی اس ضمن میں آتی ہیں، پہچان لیں گے، فرشتوں کو کہیں گے، فرشتے ہانک کے ان کو لے کے جا رہے ہوں گے، کہیں گے امت ہی امت، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر مفہوماً بیان کرتا ہوں اعتماد نہیں کیا۔ اعتماد سے کیا مراد؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین آپ نے پہنچایا تھا اس دین میں تبدیلی کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت الفاظ کہیں گے، سحقن سحقن، ان کو میری نظر سے دور لے جاؤ، ان کو دفع کر دو، یہ دور ہو جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مطمئن نہیں ہے۔ لوگوں یہ بہت اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیں اس کو تھام لو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ، ہے یہ اصل بات ہی یہ ہے۔ ہم بارہا آپ لوگوں کو کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں، بلکہ ہمارا تو موقف اور نظریہ بڑا واضح ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اعمال کی جو بنیادی طور پہ قبولیت کی 3 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط سب کو پتہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، شرک اس میں نہ ہو، شرک کیا ریاکاری بھی نہ ہو، یعنی شرک خفی بھی نہ ہو، اور دوسری جو سب سے اہم شرط ہے جو اس حدیث میں نظر آتی ہے کہ وضو کے نشانات تو موجود ہوں گے، لیکن نبی کریم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کو دفعہ دور لے جاؤ۔ پہلے کہیں گے میری امت میں سے ہیں، وضو کی وجہ سے کہیں گے، وضو کی وجہ سے پہچان جائیں گے، یہ وضو کی فضیلت کے اوپر بات دلیل ہے، لیکن جب پتہ لگے گا انہوں نے دین کو تبدیل کر لیا ہے تو نبی کریم کہیں گے ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آیت وجہ ہے کہ جو بندہ ایسا عمل کرے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، چاہے وضو سے اس کے اعضاء چمک بھی رہے ہوں، وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوگا، اسی کو عمل صالح کہا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جو پیشانیاں سجدے کر کر کے تھک چکی ہوں گی ان کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عمر راہب کو دیکھ کر، ایک پادری کو دیکھ کر اسی لیے کہتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہا، لیکن خیر وہ تو چلو کفر کی حالت میں تھا، لیکن عبادات جو انسان سٹرگل بھی کرے، محنت بھی کرے، وضو کے نشان بھی ہوں، لیکن اگر ان کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث، بتائی ہوئی سنت، بتائی ہوئی بات کے مطابق نہیں ہوں گے، ایسا عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، ایسا عمل اللہ رب العزت کو منظور ہی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی قدر،
ہمیں یہ چھوٹا سا عمل، نہایت چھوٹا عمل ہے، اس کو بجا لانا چاہیے، اس کے اوپر مداومت کرنی چاہیے۔ آپ آج سے، میں اور آپ اگر آج سے ارادہ کریں، آج سے نیت کر لیں کس بات کی، کہ ہم آج کے بعد سونے سے پہلے وضو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں حدیثوں کے فوائد اٹھا لیں گے۔ یعنی انسان مجبور تو ہوتا ہے، انسان کو حاجات، کون سا ایسا انسان ہے جو مجبور نہیں ہے، یا جس کو بیماری کبھی نہیں لگتی، یا جس کو رزق کی کبھی ضرورت نہ ہو، جس کو مسائل نہ ہو؟ مسائل ہوتے ہیں۔ تو کتنی عمدہ بات ہے انسان وضو کر کے سو جائے۔ ایک تو فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساری رات بسر کر رہا ہے، پھر جب وہ اگر اٹھ جائے اچانک اس کی آنکھ کھلے تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا چکے ہیں، جو بھی وہ اس وقت دعا کرے گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور جو حدیثیں قبول کرنے کے باب میں آتی ہیں، انشاءاللہ اس بات کو بھی میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ قبول کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ دعا کے، یہ بھی بات یاد رکھیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ کیا؟ دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دعا انسان مانگتا ہے، ایک یہ ہے کہ ابھی میں نے 1 لاکھ روپیہ مانگا، ابھی مجھے 1 لاکھ روپیہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا 2 4 5 دن میں۔ اس کو ہم مخلوقات میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا درجہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ ابھی دعا مانگی تھی، ابھی ہی اللہ رب العزت نے قبول کر دی۔ بالعموم اس کو پہلا درجہ دعا کا مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک انسان نے 1 لاکھ روپیہ مانگا، اس کو اسی وقت مل گیا، ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں دعا کا یہ درجہ سب سے حقیر ہے۔ جو اس سے اہم درجہ اللہ کے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے 1 لاکھ مانگا، اللہ نے وہ تو نہ دیا، لیکن یوم کتابت تقدیر میں جس دن اللہ رب العزت تقدیر لکھ رہا تھا، جس دن قلم کو حکم دیا ہوا تھا تقدیر لکھنے کا، اس دن آپ کی زندگی میں ایک حادثہ تحریر فرمایا تھا۔ کیا؟ کہ اتنی عمر میں، اتنے منٹ پہ، اتنے لمحات کے بعد اس انسان کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، ہاتھ ضائع ہو جائے گا، یا پاؤں یا قدم ضائع ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ انسان اللہ سے تو پیسے مانگ رہا ہے یا کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتا، لیکن اس کی اس دعا کے بدلے میں اس کو قبولیت اس طرح بخشتا ہے کہ جو حادثہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ اب آپ خود سامعین گرامی خود فیصلہ کیجئے، 1 لاکھ اچھا ہے کہ آنکھ؟ ایک آنکھ کی قدر و منزلت یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا نعمتیں پنہا کی ہوئی ہیں۔ 1 لاکھ تو کیا انسان اگر جس کے پاس آنکھ نہیں ہے نا، اس کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، وہ لاکھوں روپیہ لگانے پہ تیار ہے کہ کسی طرح میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اب خود بتائیے 1 لاکھ روپیہ اچھا ہے کہ آنکھ؟ اور اللہ کے ہاں یہ بھی سب سے افضل درجہ قبولیت کا نہیں ہے، اگرچہ مخلوق کے نزدیک یہ درجہ ہے، لیکن مخلوق کو پتہ نہیں ہوتا ہماری مقدر میں کتنے ہی حادثے ہیں جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتا ہے۔ اصل میں دعا کی وجہ سے کئی مرتبہ دعا فی الفور جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی نہیں، وہ ہو سکتا دوسرے درجے میں اور ہو سکتا تیسرے درجے میں ہو، اور تیسرا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن، اور قرآن کی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان سے بھاگ رہا ہے، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، بیٹا، وجہ کیا ہے؟ کئی حق نہ مانگ لے، کوئی میں نے جو ان کے اوپر زیادتیاں کی ہے اس کے لیے میرے سے بدلہ نہ مانگ لے۔ بدلے سے مراد کیا؟ نیکی نہ مانگ لی جائے، کوئی میری نیکی، کیونکہ ظلم، ساری حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کو قیامت والے دن نیکیاں دینی ہوں گی، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی فکر ہے، دوسرے کی فکر لاحق ہی نہیں، ہر بندہ اپنی فکر میں مدہوش ہے۔ اس دن انسان کو نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دعائیں تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، بندہ کل قیامت کے دن کیا دیکھے گا؟ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں ہوئی، یہ نیکی یہ تو پہاڑ جتنی ہے، دل میں سوچے گا یہ تو میں نے کوئی نیکی ایسی کی نہیں تھی جس کا اتنا بلند، اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت دے رہا ہے۔
تو اس کو بتلایا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی، آج آخرت میں تمہیں ان کے بدلے نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس وقت بندہ مومن کی کیا خواہش ہوگی پتہ ہے؟ جو آج گلہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ فی الفور سنتا نہیں ہے۔ ایک تو اس کا ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں، آپ وضو کر کے سوئیں تو قبولیت کا جو درجہ اس حدیث میں بیان کیا گیا وہ فی الفور والا ہے۔ جو بات کا مقصد ہے وہ یہ ہے، جس درجے کو مخلوق سمجھتی ہے بہت اعلیٰ ہے، اللہ کی نظر میں بھی وہ درجہ سب سے چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بندہ وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وضو کر کے سو جائے، جس وقت اس کی آنکھ کھلے اللہ سے جو چیز طلب کرے گا وہ فی الفور اس کو مل جائے گی۔ یعنی دعا کا جو سب سے اعلیٰ درجہ مخلوق کی نظر میں ہے اور جو سب سے کم تر درجہ اللہ کی نظر میں ہے وہ اس کو مل جائے گا وضو کی وجہ سے۔ لیکن کل قیامت کے دن بندہ کیا خواہش کرے گا؟ بندہ یہ کہے گا کاش اللہ نے دنیا میں میری کوئی دعا سنی نہ ہوتی۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر وضو کی، یہ نہایت چھوٹا سا ایک باب ہے اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، وضو کے اندر بہت سے اور جو فضائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے اللہ رب العزت کی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک دعا معروف ہے سب لوگوں کو آتی ہے وضو کے بعد، تو وہ دعائیں جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ جو روایت موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے انہیں پکارا جائے گا، اس کی بنیاد اور مفاہیم اور جو ساری اگر روایات کو اکٹھا کیے جائے، صرف وضو کے اندر بہت سے الگ الگ ثواب بھی ہیں۔ جیسے وضو کی ابتدا بسم اللہ پڑھ کے مسواک سے ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ مسواک کرے اس کو مسواک کا الگ سے اجر ملے گا، اور اس کے اوپر وہ ساری ثواب کی آیات احادیث منطبق ویسے ہی ہو جائیں گی جو مسواک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی ہے اور منہ کے لیے ایک خوشبو کا باعث بھی ہے۔ اور انسان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وضو کے اندر اور بھی بہت سے فضائل اور بھی بہت سے اجر و ثواب پنہا ہے۔ تو ہم نے آج کے بعد یہ عہد کرنا ہے کہ جب بھی سوئیں وضو کر کے سوئیں۔ انسان اگر اس عادت کو حصہ بنا لے گا اپنی لائف کے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس نیکی کو ہر روز کرنے کے اندر آسان فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام TV